بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الفقہ سب سے پہلے اس کا مقدمہ ہے، پہلا جو اس کا جہاں سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، تو مقدمے میں 3-4 چیزیں کور ہوتی ہیں۔ کسی بھی علم کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت۔ تعریف کا مطلب واضح ہے، موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ڈسکس کی جائیں گی جو اس کو دوسرے علوم سے ممتاز کر دیتی ہیں، مطلب علیحدہ کر دیتی ہیں۔ تو غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ اصول الفقہ پڑھنے کی ہمارا یعنی اس کے ذریعے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے مقدمے میں انشاءاللہ۔ تو اصول الفقہ کا جو علماء اس کی 2 انداز سے تعریف کرتے ہیں، علماء اصولیین جو ہیں۔ ایک تعریف ہوتی ہے اس کی حد اضافی، اس کو کہتے ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں حد لقبی۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے، حد کہتے ہیں تعریف کو عربی میں، ٹھیک۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصول اور فقہ یہ ترکیب اضافی ہے نا، مضاف اور مضاف الیہ، یعنی اصول کی الگ تعریف کی جائے اور فقہ کی الگ تعریف کی جائے۔ اور حد لقبی کا مطلب ہے کہ اس کی تعریف کرنا، یعنی تعریف اصول الفقہ باعتبارہ علما و لقبا علی علم مخصوص، یعنی ایک مخصوص علم کا نام رکھ دیا جائے، جب اس کے بعد پھر اس کی جو ایک مین ڈیفینیشن کی جائے گی تو اس کو کہتے ہیں حد لقبی۔ تو اب سب سے پہلے ہم حد اضافی شروع کرتے ہیں۔ اصول یعنی اصول الفقہ یہ ایک مجموعہ ہے، اصول اصل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اصل کا معنی ہوتا ہے ما یبنى علیہ غیرہ، یعنی اصل وہ چیز ہے جس پر کسی غیر چیز کی بنیاد رکھی جائے، یعنی وہ چیز جس پر کسی دوسرے کی بنیاد رکھی جائے۔ پھر اس بنا یہ حسی بھی ہو سکتی ہے اور عقلی بھی ہو سکتی ہے۔ بنا حسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ بنا، یعنی وہ بنیاد جس کو ہم اپنے 5 سینسز سے محسوس کر سکیں۔ مثال کے طور پہ بنا الجدار علی الاساس، کہ دیوار کی جو بنیاد ہے وہ کس پہ ہوگی؟ جو بنیاد ہوتی ہے زمین کے اندر۔ اسی طرح بنا السقف علی الجدار، چھت کی بنیاد کس پہ ہے؟ دیوار پہ، یعنی چھت دیوار پہ کے ذریعے قائم ہے نا، کھڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ جیسے اس میں حد کے بعد اس کی جو ہم تعریف کر رہے ہیں کہ حسی بنا بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح عقلی بنا بھی ہو سکتی ہے۔ عقلی بنا کا مطلب ہوتا ہے کہ عقلاً کسی چیز کا وجود کس پہ قائم ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی حکم شرعی ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی پیچھے نا، یعنی اب اقیم الصلاۃ ہم ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے، قرآن مجید کی آیت اقیم الصلاۃ۔ اب نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ اقیم الصلاۃ والا جو آیت ہے اس پہ قائم ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بنائے عقلی، ٹھیک ہے۔ پھر اصل کے 3-4 معنی استعمال ہوتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں اصل کا معنی ہوتا ہے دلیل، ٹھیک ہے، یعنی جو ہماری اس میں بنیاد ہوگی، جو ہم پڑھیں گے بار بار۔ اصل کا معنی ہے دلیل۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ الاصل علی وجوب الصلاۃ قولہ تعالی اقیم الصلاۃ، یعنی کہ نماز کے واجب ہونے پہ جو دلیل ہے وہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد اصل کا معنی ہوتا ہے قاعدہ، قانون، ضابطہ۔ تو الاصل فی المبتدأ ان یکون مرفوعا، کہ مبتدا میں اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ مرفوع ہو، یعنی مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور یہ ضابطہ ہے ایک، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے اباحۃ المیتۃ علی المضطر ولصاحب المخمصۃ علی خلاف الاصل، یعنی یہ بھی ایک مثال دے رہے ہیں قاعدہ کی کہ اصل قاعدہ اور ضابطہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی جانور کوئی مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کو انسان کھا نہیں سکتا، مسلمان، وہ مردار ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مجبور ہو جاتا ہے یا بھوک اس قدر لگ گئی ہے کہ اس کے جان جانے کا اندیشہ ہے تو اس کا مردار کو کھا لینا یہ خلاف قانون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے، بے شک ایک مثال آپ ذہن میں رکھ لیں کہ الاصل فی المبتدا ان یکون مرفوعا، یہ بھی ایک مثال ہے اس کی، اور یہ بھی جو اباحۃ المیتہ علی المضطر ولصاحب المخمصہ علی خلاف الاصل، یعنی کہ یہ خلاف قانون ہے۔ اس کے بعد اصل کا جو تیسرا معنی استعمال ہوتا ہے وہ راجح۔ راجح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا اغلب ہونا، مثال کے طور پہ جائز دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز زیادہ بہتر ہے تو اس کو کہتے ہیں راجح۔ الاصل فی الکلام حقیقۃ
یعنی کلام میں جو حقیقت اصل ہے وہ حقیقت ہوتا ہے. ایک آدمی ایسا کوئی کلام کر رہا ہے جس سے دو معنوں کا احتمال ہے، تو ہم اس سے یعنی راجے کون سا معنی مراد لیں گے؟ جو حقیقت والا معنی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں کہ قابلت الیوم اسدا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آج میں نے اسد سے ملاقات کی، تو اب اس سے اسد بہادر آدمی بھی مراد لینا ٹھیک ہے، لیکن راجے یہ ہے کہ ہم اس سے کیا مراد لیں؟ جو اسد کا حقیقی معنی ہے، کیونکہ اشیاء اپنی حقیقت پہ محمول ہوتی ہیں. اور چوتھا معنی ہے اصل کا المستصحب. المستصحب کا مطلب ہوتا ہے کہ حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کر لینا. یہ تھوڑی سی سمجھنے والی چیز ہے المستصحب کا. مثال کے طور پہ اب کوئی آدمی کورٹ میں کیس لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی کہ اس بندے نے میرے سے میری چوری کی ہے، میرا موبائل اٹھا لیا، چوری کی ہے. تو قاضی صاحب، جج صاحب اس سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس میں آپ کا موبائل اٹھایا، ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتا ہے جی میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو قاضی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو جس بندے کے خلاف آپ میرے پاس کورٹ میں آئے ہو، یعنی کہ جو مدعا علیہ ہے، جس کو آپ چور ڈکلیئر کرنا چاہتے ہو، یہ بری ہے. ٹھیک ہے، بری کیوں اس کو قرار دے رہے ہیں؟ کیونکہ استصحاب حال کی وجہ سے. استصحاب حال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کی اصل حالت ہوتی ہے. اب انسان کی اصل کیا ہے؟ کہ وہ بری الذمہ ہو، اس پہ کسی قسم کی چوری کا الزام نہ ہو، کسی قسم کا قرض نہ ہو. تو جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو اب جو حالت موجودہ ہے، جو آپ اس کے خلاف دعویٰ لے کے آ رہے ہو، اس کو ہم حالت سابقہ پہ قیاس کریں گے. ہم کہیں گے یہ بندہ بری الذمہ ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، استصحاب حال یہ ہوتا ہے. اور اس کی اگر ہم کسی مثال سے سمجھنا چاہیں تو یہاں پہ پانی پڑا تھا، آپ وضو کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے غور و فکر کیا وغیرہ، آپ کو پانی پاک لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی گندگی وغیرہ نہیں پڑی، تو ہم کہیں گے اس پانی سے آپ کا وضو کرنا درست ہے. اگرچہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، لیکن آپ نے تدبر کر لیا، غور و فکر کر لیا. تو اب پانی کے پاک ہونے کا حکم ہم کس بنیاد پہ لگا رہے ہیں؟ استصحاب الحال کی وجہ سے، کہ جو پانی کی اصل ہے وہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو انزلنا من السماء ماء طہورا، تو پانی پاک ہے. اب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے ناپاک ہونے کی. جب دلیل نہیں ہے تو وہ پاک ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں استصحاب الحال. تو یہ اصل کے 4 معنی ہیں: دلیل، قاعدہ اور ضابطہ، نمبر 3 پہ راجے، اور نمبر 4 پہ استصحاب الحال. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہ جو 4 معنی ہیں یہ ذہن میں رکھنا پڑیں گے. اب اصول کی تعریف ہم نے پوری طرح دیکھ لی حد اضافی میں، یعنی کہ اصول کی ڈیفینیشن ہم نے الگ کرنی تھی، فقہ کی ڈیفینیشن الگ کرنی تھی. اب اصول کے بعد ہم فقہ پہ آئیں گے. تو فقہ کا پہلے لغوی معنی ہوتا ہے فہم الاشیاء الغامضہ او الدقیقہ، یعنی کہ جو غامض یعنی دقیق چیزیں ہیں، جو بہت زیادہ گہری چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا. الذی تحتاج الی فکر و نظر، جو نظر و فکر کے یعنی کہ تدبر کی محتاج ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عام سمجھنا، عام طور پہ یعنی کہ صرف سمجھنے پہ، کوئی بھی بات سمجھنے پہ بھی فقہ کا لفظ بول دیا جاتا ہے. جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ آپ جو باتیں کر رہے ہو وہ ہم سمجھ نہیں رہے. ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑی کوئی علمی بات ہو رہی تھی، بس انہوں نے کہا، جیسے کسی کو ٹانٹ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بس جو تو کہنا مینوں سمجھ نہیں آندا. تو یہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ عام طور پہ عام سمجھ پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو اس کا اطلاق ہوتا ہے، فقہ کہتے ہیں کہ کوئی گہری علمی بات ہو، کوئی اس کو سمجھنا بڑے غور و فکر سے، تدبر سے. تو اس کو اب یعنی اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی ہمارے پاس فہم الاشیاء الغامضہ او الدقیقہ، یعنی یا صرف غامضہ رہنے دو، فہم الاشیاء الدقیقہ، دقیق اشیاء کو سمجھنا، التی تحتاج الی فکر و نظر، جو نظر و فکر کی محتاج ہوتی ہیں. نظر و فکر بھی آپ نہ کہیں بے شک، التی تحتاج الی تدبر، یعنی جو تدبر کی محتاج ہوتی ہیں. یہ فقہ کی لغوی تعریف ہو گئی. اور اب فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، یعنی کہ احکام شرعیہ عملیہ کو جاننا، جن کو یعنی وہ جو احکام ہیں ان کو حاصل کیا جائے گا ان کے تفصیلی دلائل سے.
ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ہر جو ہمارے پاس کلمہ آیا ہے، جو ورڈ آیا ہے ہمارے پاس اس ڈیفینیشن میں، فقہ کی ڈیفینیشن میں، ہر ایک کی الگ الگ تفصیلاً اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب کیا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اب اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہر کلمے کی الگ الگ وضاحت دیکھیں گے تو یہ خود ہی کلیئر ہو جائے گا. اور یہ ایک تھوڑی سی اضافی سی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ علمنا بما فی داخل الکتاب نسمیہ الفقہ الاحکام لذاتها نسمیہا ایضا الفقہ. یعنی کہ فقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو یعنی مسائل ہم نے ہمارے پاس بک میں ریٹن فارم میں ہیں ان کو بھی فقہ کہتے ہیں. ان کو سمجھنا وہ مسائل، وہ بھی فقہی مسائل ہو سکتے ہیں. اور ایک مسائل کا لکھنے اور سمجھنے سے قطع نظر مسائل کی اپنی ذات ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی فقہ کہتے ہیں. یعنی یہ ایک فلسفیانہ سی بات ہے، اس کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کسی چیز کا عملی اطلاق اور انطباق، مثلاً اس کا لکھنا، اس کا سمجھ آ جانا، وہ بھی فقہ ہے. اور ایک مسائل کی اپنی ذاتی جو حیثیت ہے اس کو بھی فقہ کہا جاتا ہے. یعنی فقہ کا اطلاق ان دونوں چیزوں پہ ہوتا ہے. اب اس پہ ہم آتے ہیں کہ ہم نے تعریف میں، فقہ کی تعریف میں سب سے پہلے کہا کہ العلم بالاحکام. اب علم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العلم یطلق علی ما ہوا معلوم قطعا و ظنا. کہتے ہیں کہ علم کا اطلاق اس چیز پہ کیا جاتا ہے جو ہمیں قطعی طور پہ معلوم ہو یا ظنی طور پہ معلوم ہو. اب یہاں پہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ قطعی تو واضح ہوتا ہے نا، یعنی جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس چیز کا علم ہو جانا قطعی ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب اس میں یہ قطعی ہے، دلیل بھی اس کی قطعی ہے، ثبوت بھی اس کا قطعی ہے. یعنی اب یہ اللہ احد جو جملہ ہے یہ قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے. اس میں امت میں یعنی بلکہ پوری دنیا میں کسی کا کوئی اختلاف اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو قطعی ہے. ظن میں سمجھنے میں لوگ غلطی کر دیتے ہیں. شک کو عام طور پہ علم نہیں کہا جاتا. شک اور چیز ہے، ظن اور چیز ہوتا ہے. ظن یعنی کہ شک سے ایک اپر لیول ہوتا ہے. شک کا مطلب ہوتا ہے کہ 50-50 ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ظن کا مطلب ہے کہ مکمل 100% تو نہیں ہے لیکن اس سے تھوڑا سا کم ہے. تو یعنی اب علم کا اطلاق جو ہے وہ قطعی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے، ظنی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے. کیسے؟ اب کہتے ہیں کہ اب اللہ احد قطعی والا تو سمجھ آ گیا. اب فقہا جس مسئلے میں بھی بحث کریں گے وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے. یعنی اگر نصوص بالکل واضح ہوں تو اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی اب اللہ احد میں فقہا نے بحث نہیں کی، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن اب وطر ہے، نماز وطر واجب ہے یا سنت ہے، اب اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ قطعی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حکم لگا دیا کہ وطر واجب ہے. تو یہ حکم کیا ہے؟ ظنی ہے، 100% ہمیں شور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تینوں ائمہ نے وطر کے سنت ہونے کا حکم لگایا. یعنی انہوں نے کہا کہ وطر کیا ہے؟ سنت ہے. تو یہ حکم بھی ظنی ہے. تو اب ہم پڑھیں گے آگے تفصیلاً انشاءاللہ کہ واجب ہونا اور سنت ہونا یہ اصول الفقہ کی مباحث میں سے ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب اس سے بعض لوگ یہ استدلال کر لیتے ہیں کہ جو فقہی ذخیرہ ہے سارے کا سارا وہ تو مشکوک ہے، اس میں تو کوئی چیز علم والی ہے ہی نہیں. یہ انتہائی کم عقلی اور ناسمجھی کی بات ہوتی ہے کہ ظن جو ہوتا ہے وہ شک سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ 100% ثبوت کا حکم نہیں لگا سکتے. 100% اگر وہ چیز واضح ہوتی تو فقہ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یعنی کہ اب علم کا اطلاق ظنی چیزوں پہ بھی ہوگا اور قطعی چیزوں پہ بھی ہوگا. اور یہی بات کو مزید بیان کریں، الشک لا یستوی الظن، شک کبھی بھی ظن کے مساوی نہیں ہو سکتا. بہذہ النسبہ، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، العلم یشمل القطع والظن، تو علم کا اطلاق قطعی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے اور ظنی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ العلم بالاحکام، ٹھیک ہے. اب حکم کو سمجھنا ہم نے کہ حکم کس چیز کو کہتے ہیں. لغوی اعتبار سے حکم کہتے ہیں کہ اثبات شیء لشیء ایجابا او نفیا، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا، چاہے وہ ثبوت نفی کے لحاظ سے ہو چاہے وہ ثبوت اس بات کے لحاظ سے ہو، ایجاب کے لحاظ سے ہو. میں نے مثال کے طور پر کہا کہ آپ کو اصول الفقہ آتی ہے. اب اصول الفقہ کے آنے کو میں آپ کے لیے ثابت کر رہا ہوں، اور یہ ثابت کیا ہے؟
ایجاب میں ہے، یعنی یہ پازیٹیو ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو اصول الفقہ نہیں آتی تو یہ اس کے نہ آنے کو میں آپ کے لیے ثابت کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ نفی ہے. اس کو کہتے ہیں حکم. یہ حکم کی لغوی تعریف ہے، اور باقی اس میں یعنی کہ پورا ایک لیکچر اس پہ آئے گا حکم پہ، کہ حکم کہتے کس کو ہیں، وہ پھر یعنی اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے حکم کی وہ تھوڑا سا آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اس کے بعد ہم نے پڑھا العلم بالاحکام الشرعیہ، یعنی احکام شرعی. احکام سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں الشرعیہ یعنی المنصوبہ الی الشرع. شرعیہ یہ شریعت کی جانب منسوب ہے، یعنی وہ احکام ہوں گے جو شریعت سے ماخذ ہے. احکام کی کئی اقسام ہوتی ہے. احکام حسیہ ہو سکتے ہیں، جیسے الشمس مشرقہ، سورج نکلا ہوا ہے، یعنی اب ہم اس کو اپنی سینس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا، سورج روشن ہے، نکلا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی تپش کو محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ حسی احکام ہے. عقلی احکام ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ الکل اکبر من الجز، کسی چیز کا بھی جو کل ہوتا ہے اوورآل وہ اس کے جز سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے کیسے جانا؟ عقل کے ذریعے ہمیں پتہ چلا نا، تو یہ عقلی حکم ہوگا. بعض تجربی احکام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی خاص دوائی پہ ہم نے حکم لگا دیا کہ یہ فلاں بیماری کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ان الاسپرین، یعنی جو ڈسپرین وغیرہ جو گولی ہے یہ علاج یعنی سر درد وغیرہ کے لیے ٹھیک ہوتی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ احکام تجربی میں سے ہے، یعنی ہمیں تجربے سے پتہ چلا ہے یہ حکم. اور نحوی احکام بھی ہو سکتے ہیں کہ فاعل مرفوع ہے، مفعول منصوب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یعنی اس طرح احکام کی کئی اقسام ہوتی ہیں. تو لیکن ان احکام میں سے کوئی بھی حکم شرعی حکم نہیں ہوگا. شرعی حکم وہ ہوگا کہ جو کتاب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، سنت رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہو. یعنی شرعی حکم کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا اور اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا، اس کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ان کو ہم کہیں گے احکام شرعیہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ تفصیلاً ہم نے سمجھ لیا کہ اب علم ہمیں پتہ چل گیا، احکام کو ہم نے دیکھ لیا، شرعیہ کو. اب عملیہ کس کو کہتے ہیں؟ عملیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ احکام جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے. الاحکام التي تتعلق بافعال الناس. ٹھیک ہے، یعنی اب اس سے یعنی یہ قید ہم کیوں لگا رہے ہیں عملی کی؟ تاکہ جو عقدی احکام ہیں، یعنی جن کا تعلق انسان کے عقائد کے ساتھ ہے، وہ نکل جائے. لیکن عقیدہ جو ہوتا ہے وہ فقہ میں اس سے بحث نہیں کی جاتی. تو الاحکام العقدیہ التي تتعلق بالاعتقاد التي لا يطلع عليها الا اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی عقدی احکام جو ہوتے ہیں ان پہ وہ یعنی اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، ان پہ کوئی اور نہیں، انسان کسی اور کو پتہ نہیں چل سکتا. تو کہتے ہیں یہ علم کلام ہے، یہ علم فقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پھر جو عقدی احکام یعنی عملی کے قید لگا کے ہم نے احکام اعتقادیہ کو نکال دیا، احکام وجدانیہ کو نکال دیا. احکام وجدانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبر سے سچ بولنا، عفت کا ہونا انسان کے اندر، تقوی ہونا، زہد ہونا، ٹھیک ہے، قناعت کا ہونا. یعنی یہ جو انسان کی باطنی صفات ہیں جن کو ان کو سیکھنے کے لیے بھی ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم سلوک اور علم اخلاق. یعنی انسان کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، تو اس کی بھی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے علم سلوک میں، علم احسان میں. تو فقہ میں وہ علم بھی شامل نہیں ہوگا. جیسے اعتقادی احکام شامل نہیں ہوں گے، اسی طرح وجدانی احکام بھی شامل نہیں ہوں گے، بلکہ عملی احکام شامل ہوں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی زنا کرے علیاذ باللہ تو اس کو کیا اس کی سزا ہوگی. تو یہ فقہ سے ہمارے مراد ہوگی. اس کے بعد ہے جی المکتسب، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ. المکتسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکتسب کا معنی ہے المأخوذ، جس کو اخذ کیا جائے، یعنی کہ المستخرج، المستنبت، جس کو استخراج کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ المکتسب. تو اب یہ جو جتنے ہم پڑھے ہیں جو فقہی احکام ہوں گے ان کو لیا جائے گا دلائل سے. تو یہ مراد ہے تعریف میں. ٹھیک ہے، اب پھر المکتسب ہو گیا واضح. اس کے بعد تعریف یاد ہے نا کہ ادلہ تفصیلیہ. احکام کا ثبوت کس کے ذریعے ہوگا؟ ادلہ تفصیلیہ سے. تو ادلہ دلیل کی جمع ہوتی ہے. دلیل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہوتی ہے الدلیل الذی یوصلک الی ما ترید. دلیل اس کو کہتے ہیں جو آپ کو اس چیز کی جانب پہنچا دے جو آپ کی مراد ہے، جو آپ کا مقصود ہے، جس کو آپ چاہ رہے ہو.
ٹھیک ہے، تو اس کا پہنچ جانا یہ دلیل ہوتا ہے. اور ادلہ شرعیہ سے مراد ہوتا ہے کہ جو احکام شرع تک پہنچا دے. مثلا کوئی انسان مسلمان ہوا تو وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کر سکوں، یعنی نماز میں پڑھ سکوں، زکوٰۃ دے سکوں، ٹھیک ہے، اور تو معاشرتی احکام جو ہیں ان پہ عمل کر سکوں. تو اب وہ اگر ہر کسی کی بات ماننے لگ جائے گا تو وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اب اس کو باقاعدہ اتھینٹک سورسز سے دلائل چاہیے ہوں گے. تو اب وہ دلائل جو اس کو احکام شرع تک پہنچا دیں گے یہی دلائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد الادلہ الشرعیہ التی توصل الی احکام الشرع، یعنی ادلہ تفصیلی، ادلہ شرعیہ ان کو کہتے ہیں جو احکام شرع تک بندے کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ ادلہ تفصیلی ہے ہونے چاہیے، ادلہ اجمالی نہیں ہو سکتے. ادلہ تفصیلی کا کیا مطلب ہے کہ ادلہ تفصیلی کہتے ہیں یعنی کہ یہ دلیل کی جمع ہے نا ادلہ، تو دلیل تفصیلی کہتے ہیں کہ کوئی کلی چیز کا ہونا. کلی چیز کا مطلب ہمارے پاس ایک ضابطہ ہونا. ضابطہ مثال کے طور پہ ہم اب کسی چیز کی بحث میں نہیں جاتے، بلکہ عام طور پہ ہم نے یوں کہہ دیا کہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کا جو ثبوت ہے وہ کس سے ہے؟ قرآن مجید سے. اب یہ تفصیلی دلیل، ٹھیک ہے، یعنی اب قرآن مجید سے ثبوت کہہ دینا یہ ایک تفصیل ہے. یعنی کہ اس کو یوں آپ کہہ لو کہ یہ کلی ہے. قرآن مجید ایک کلی چیز ہے نا، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. زکوٰۃ کے احکام ہیں، روزے کے ہیں، اخلاق کے احکام ہیں. تو یعنی کسی کلی چیز کا ہونا، دلیل کا ہونا جس میں کئی سارے مسائل ہوں، جس کو شمار بھی نہ کیا جا سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں دلیل تفصیلی. دلیل کلی بھی اس کو کہتے ہیں. نہیں بلکہ یہ نا غلط ہو گیا تھوڑا سا، کہ دلیل ہم نے کس کو پڑھنا ہے؟ دلیل تفصیلی کو. تو دلیل تفصیلی الٹ ہے، یعنی جو ابھی ہم نے بات کی وہ ہوگا دلیل اجمالی. دلیل اجمالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل کلی. اجمالی یعنی کہ اب کسی چیز کو سمجھ لینا قرآن مجید سے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایک کلی حکم ہم نے حکم لگا دیا کہ الامر یفید الوجوب، کہ امر جو ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے. جہاں پہ بھی امر آ جائے گا اس سے وجوب ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اب الا یہ کہ اس کا کوئی حقیقت سے پھیرنے کے لیے اس کا کوئی قرینہ وغیرہ ہو ہمارے پاس، تو وگرنہ اب یہ کیا ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ اجمالی دلیل ہے. یعنی اس میں کوئی بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے اس حکم کی، لیکن کسی حکم کو خاص اس کی وضاحت سے جاننا، مثال کے طور پہ نماز کو جاننا، نماز کی دلیل یہ دیکھنا کہ اقیم الصلاۃ، ایک خاص جو ایک حکم ہے اس کو دیکھنا، تو یہ کیا ہوگا؟ دلیل تفصیلی. تو اب ان کی جو تعریف ہے اصل وہ ہے کہ دلیل تشمل مسائل کثیرہ لا حصر لها، کہ دلیل اجمالی وہ ہوتی ہے کہ جو بہت سے مسائل کو شامل ہو جن کو حصر نہ، یعنی جن کو شمار نہ کیا جا سکے. اب قرآن کو دلیل کہہ دینا، اب قرآن میں تو بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کا حصر بھی نہیں ہو سکتا. حصر مطلب ان کو شمار کرنا، ان کا احاطہ ہو جانا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے حکم لگا دیا کہ النہی یفید الحرمہ، کہ نہیں جو ہے وہ حرمت کا فائدہ دیتی ہے. تو نہیں تو اب کئی چیزوں میں وارد ہے نا، تو یہ اب کلی ایک دلیل ہے. اس میں کوئی خاص اس قسم کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا کسی خاص حکم کے لحاظ سے، لیکن یہ ایک ضابطے کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. جبکہ دلیل تفصیلی جو فقہ کا موضوع ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل تشمل مسئلۃ بعینھا، کہ کسی خاص مسئلے کے بارے میں جو خاص دلیل ہے اس کو، جیسے قرآن میں کہ اب نماز کے لیے جو دلیل ہے وہ کسی اور چیز کے لیے دلیل نہیں ہے، وہ صرف نماز کے لیے ہی ہے. تو نماز کا ثابت ہونا اقیم الصلاۃ سے، یہ کیا ہے؟ دلیل تفصیلی ہے. اور اگر ہم یوں کہہ دیں کہ نماز ثابت ہے قرآن سے تو یہ کیا ہوگا؟ دلیل اجمالی ہے. تو فقہ میں دلیل اجمالی سے بحث نہیں ہوتی بلکہ دلیل تفصیلی سے بحث ہوگی. تو یہاں تک ہمارا جو حد اضافی والا تھا وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اصول کی ہم نے تفصیلی جو احکامات تھے وہ دیکھ لیے، فقہ کو دیکھ لی، یعنی فقہ کی تعریف میں ہر لفظ کی تفصیل ہم نے اچھے سے جان لی. اس کے بعد اب حکم کی تعریف میں ایک لفظ آیا تھا نا، العلم بالاحکام الشرعیہ، تو احکام حکم کی جمع ہے. تو حکم کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس بات شیئن لشیئن، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے حکم کا، یا لغوی ایک اس کا اس انداز سے بھی کر دیا جاتا ہے کہ اسناد امر الی امر آخر اثباتا او سلبا. اسناد کا معنی ہوتا ہے کہ نسبت کرنا،
ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. یعنی اثبات شیء لشیء کا بھی معنی ہوتا ہے کہ حکم کو ایک چیز کو جملہ مفید ہونا. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ یہ کتاب اچھی ہے. اب یہ ایک پورا سینٹنس ہے, ہم نے اس پہ حکم لگا دیا کہ یہ کیا ہے, اچھے ہونے کا حکم, کتاب پہ حکم لگا دیا. یہ پورا اب ایک کیا ہے, جملہ ہے. ٹھیک ہے, اسناد کا مطلب ہوتا ہے کہ نسبت کر دینا. میں نے کہا اچھی کتاب. ٹھیک ہے, اب یہ صرف نسبت کی گئی ہے, ثبوت نہیں ہوا ابھی تک. ہو سکتا ہے میں بعد میں کہہ دوں اچھی کتاب نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا, تو ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کر دینا, اس کو کیا کہتے ہیں, اسناد. ٹھیک ہے, تو اب جو اس کی اصل جو تعریف ہوتی ہے نا حکم کی, وہ ہوتا ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین. آگے اس کو بھی تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حکم کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوتا ہے جو بندوں کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو پھر آگے ہم دیکھیں گے حکم شرعی, حکم تکلیفی, اس میں وہ پھر اور مزید تفصیل سے دیکھ لیں گے. تو اب احکام ہیں, احکام شرعیہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 7 ہیں بنیادی طور پہ حنفیہ کے نزدیک. ٹھیک ہے, احکام شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی یعنی کوئی حکم لگانا, یہ اس مسئلے کے بارے میں ہم حکم لگائیں گے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, مباح ہے, مندوب ہے. یعنی یہ جو شرعی احکام ہوتے ہیں ان کو علماء احناف 7 میں تقسیم کرتے ہیں, اور جو جمہور حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو احکام شرعیہ ہیں وہ 5 ہیں. ٹھیک ہے, تو جمہور کے نزدیک 5 کون کون سے ہیں؟ فرض ہے, اس کے بعد مندوب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, حرام ہے نمبر, یعنی کہ بعض اس بات میں ہوں گے. اس بات میں کیا مطلب, جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے ان میں کیا کیا آ جائے گا, فرض آ جائے گا, مندوب آ جائے گا. اور جن کا نہ کرنا ضروری ہوتا ہے ان میں حرام آ جائے گا اور مکروہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اباحت آ جاتا ہے. اباحت کا مطلب ہوتا ہے کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں. ٹھیک ہے نا. اور حنفیہ اس میں تھوڑی سی مزید تفصیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف یعنی ان کے جمہور کے نزدیک واجب اور فرض کا ایک ہی معنی ہے, لہٰذا بے شک آپ فرض کہہ لو, واجب کہہ لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن حنفیہ کے ہاں الگ, فرض کا معنی الگ ہے, واجب کا الگ ہے. تو حنفیہ کے ہاں جو 7 ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فرض ہے, واجب ہے, اس کے بعد مندوب آ جائے گا. مندوب کا مطلب یعنی کہ جس کے کرنے کو ترجیح حاصل ہو, چاہے وہ سنت ہونے کی بنیاد پہ ہو, چاہے مستحب ہونے کی بنیاد پہ ہو. اور اس کے بعد حرام آ جائے گا, مکروہ آ جائے گا. مکروہ میں پھر مکروہ تحریمی ہوتا ہے, مکروہ تنزیہی ہوتا ہے, اور اینڈ پہ مباح. مباح کا مطلب کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں اختیار ہو انسان کے پاس. تو یہ اب کیا ہیں, یہ احکام شرعیہ ہیں. تو یہ پھر وہی مزید اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ شرعی احکام کی قید لگا کے ہم لغوی احکام کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی نحوی احکام کا اخراج کر دیتے ہیں, اس طرح لغوی احکام بھی نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لغوی حکم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اب کوئی لفظ ہے, اس کو ہم محمدن پڑھیں گے یا محمدن پڑھیں گے, یعنی کہ لغت اس میں عرب سے کیا کیا وارد ہوئی ہے. تو یہ شریعت میں اس کا ان چیزوں سے بحث نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہاں پھر اس کی اور تفصیل کی ہوئی ہے کہ جو مکتسب کا کلمہ ہے فقہ کی تعریف میں, اس سے یعنی جو ہم نے مکتسب کی قید لگائی تھی نا, المکتسب من ادلتھا تفصیلیہ, اس سے اللہ تعالیٰ کا علم نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کا علم تو کوئی حاصل شدہ نہیں ہے نا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں, اللہ کا علم بھی ہمیشہ سے ہے. تو المکتسب کی جو ہم نے قید لگائی تو اس سے کس کا علم نکل گیا؟ اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح نبی علیہ السلام کا علم بھی اس سے نکل گیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ وحی کے طور پہ ہے یا تلقین کے طور پہ ہے, یا واقعتاً جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی کو وہ بات بتائی, یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذہن میں وہ بات ڈال دی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں کہ وہ معنی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی جانب سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اب سمجھ آ گئی نا کہ المکتسب کی قید سے تخرج علم اللہ تعالی, اللہ کا علم بھی نکل جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے, وہ حاصل کی شدہ نہیں ہے. اور اسی طرح ھذا القید یخرج علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن علمہ ماخوذ عن طریق الوحی او التلقین, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا علم جو ہے وہ وحی کے طور پہ ہے یا تلقین کے طور پہ, وہ کسی انسان سے حاصل شدہ نہیں ہے. اور اسی طرح اس سے مقلد کا علم نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے اس نے کوئی قوانین وضع نہ کیے ہوں مسائل کے استنباط کے لیے,
ٹھیک ہے، بلکہ کسی اور آدمی پہ اعتماد کر رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اب حتیٰ کہ آج کل کی تو یعنی کہ کیا بات کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم کہیں گے یہ مقلد نہیں ہے، مجتہد ہے. اور ان کی اتباع میں جتنے بڑے بڑے امام آئے ہیں، امام ابو یوسف آئے ہیں، امام محمد ہیں، ٹھیک ہے، امام سرخسی ہیں، ٹھیک ہے، بزدوی ہیں، یہ سب کیا ہوں گے؟ مقلد ہوں گے. اس لیے کہ انہوں نے مسائل کی تشریح تو کی ہے لیکن اپنے اصول نہیں وضع کیے احکام شرع کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو مقلد کا علم نکل جاتا ہے اس سے کہ مقلد جو ہوتا ہے وہ احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے نہیں جان رہا ہوتا یعنی بذات خود، بلکہ وہ تو ایک جو مجتہد ہے اس پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس میں المکتسب کی قید سے اللہ تعالیٰ کا علم نکل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نکل گیا، اور مقلد کا علم نکل گیا. مقلد کا مطلب جو انسان پیروی کرتا ہے، تقلید کرتا ہے. اس لیے کہ مقلد جو ہوتا ہے وہ اپنے امام پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے کوئی اپنے ذاتی اصول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی اصول کا مطلب ہے اب اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میری کوئی ایسی حیثیت ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ یہ حدیث میرے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب کہتے ہیں وَيُخْرِجُ أَيْضًا علم المقلد، مقلد کا علم بھی نکل جاتا ہے لِأَنَّهُ يَعْرِفُ الْفِقْهَ بِوَاسِطَةِ الْمُجْتَهِدِ، اس لیے کہ وہ فقہ کو مجتہد کے واسطے سے جان رہا ہوتا ہے. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ الَّذِي عَرَفَ الْأَحْكَامَ بِالْأَدِلَّةِ، جو احکام کو جانتا ہے ادلہ کے واسطے سے. وَهُوَ يُوضِحُ الْقَوَاعِدَ لِنَفْسِهِ يَضَعُ الْقَوَاعِدَ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے لیے وضع کرتا ہے قواعد للاستنباط، استنباط کے لیے، یعنی فقہی احکام کے استنباط کے لیے وہ اپنے لیے قواعد خود وضع کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ ہیں. اور مقلد جو ہے وہ احکام کو جانتا ہے مجتہد کی کتابوں سے، مجتہد کے علم سے، مجتہد کے واسطے سے، جیسے کہ امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں. ٹھیک ہے، اب یعنی تفصیلی طور پہ ہم نے فقہ اور اصول کے جو مباحث ہو سکتی تھی ان کو دیکھ لیا. اس کے بعد اب ہم اصول فقہ کی حد لقبی کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں تعریف اصول الفقہ بعد ان صار علما علی هذا العلم المخصوص، یعنی کہ ایک مخصوص علم کا جب ہم نے نام رکھ دیا اصول الفقہ تو اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. یہ تو اب آگے بھی اس کی مثال دیں گے کہ ایک اس کی مثال یوں ہی ہوتی ہے، ابھی کوئی علم پیدا نہ ہوا ہو تو اس سے پہلے کے جو اس کے بارے میں احکام ہے. ظاہر ہے اصول کا لفظ تو عربی ڈکشنری میں پہلے سے موجود ہے نا، فقہ کا لفظ بھی پہلے سے موجود ہے. اصول الفقہ جو علم ہے وہ تو بعد میں آیا ہے نا، بعد میں قائم ہوا ہے. تو اب اصول الفقہ کی جو پہلے ہم نے ڈیفینیشن کی تھی، حد اضافی تھا، وہ پہلے کے اعتبار سے، یعنی کہ اصول کا معنی کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اور فقہ کا کیا معنی ہے. اب اصول الفقہ کا جو ہم پڑھیں گے یعنی اس علم میں کیا ہماری مراد ہے، وہ اب حد لقبی ہے اصول الفقہ کی. هو العلم بالقواعد والادلہ الاجمالیہ التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ، کہ وہ جو اصول الفقہ ہے وہ قواعد اور ادلہ کو جاننے کا نام ہے، ادلہ اجمالیہ کو، جن کے ذریعے انسان فقہی استنباط تک جا سکے، یعنی مسائل فقہ کو نکال سکے. ٹھیک ہے، تو اب ادلہ اجمالیہ اب کیا ہوگا کہ فقہ میں کن دلائل سے بحث ہوتی ہے؟ ادلہ تفصیلیہ سے. اصول الفقہ میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ ادلہ اجمالیہ سے. اس لیے کہ ہم نے اصول الفقہ میں یہ جاننا ہوتا ہے کہ امر قرآن مجید میں آئے، حدیث میں آئے تو اس سے وجوب ثابت ہوگا، ندب ثابت ہوگا، اباحت ثابت ہوگا. کوئی خاص مسئلہ نہیں ہم نے جاننا ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی نے کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، میں نماز میں بھول گیا، اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں، تو اصول الفقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی غلطی ہوگی، واجب اگر رہ گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا. یعنی اس وجہ سے اصول الفقہ کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ دلائل اجمالیہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس تعریف میں علم کو جان لیا، علم کا معنی ہمیں پتہ چل گیا، پڑھ لیا تھا ہم نے، العلم الذی یشمل القطع والظن. ٹھیک ہے، اور قاعدہ کس کو کہتے ہیں کہ کلیۃ تندرج تحتها مسائل او فروعات کثیرہ، یعنی کہ قاعدہ اس کو کہتے ہیں جس کے یعنی کہ انڈر بہت سی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے ایک قاعدہ بنا لیا کہ الامر یفید الوجوب، امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے. اب اقیم الصلاۃ امر ہے لہٰذا نماز واجب ہوگی. ٹھیک ہے، آت الزکاۃ امر ہے زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ سمجھ گئے نا کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک اصول کو، ضابطے کو، کہ جس کے ذریعے بہت سے مسائل حل ہوں ہمارے.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مثال دے رہے ہیں کہ الامر یفید الوجوب ما لم یصرف عنہ صارف او قرینۃ، کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے جب اس کو اپنے اصل معنی سے ہٹانے کے لیے کوئی ہمارے پاس قرینہ موجود نہ ہو. اسی طرح نہیں جو ہے وہ تحریم کا فائدہ دیتا ہے ما لم یصرف عنہ صارف او قرینۃ، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی قرینہ آ جائے، قرینہ کی وجہ سے پھر ہم اس میں یعنی حرام کے بجائے مکروہ کا حکم بھی لگا دیتے ہیں. لیکن اصل کے اعتبار سے جو نہیں ہے وہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ حرام کا. اور امر کس کا فائدہ دیتا ہے؟ وجوب کا، کسی چیز کے واجب ہونے کا. اب ان کی 2-3 مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، تیسرے پارے میں، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں دین کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو، یعنی اذا اقترض بعضکم بعضا، ایک دوسرے سے قرض لو، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لو. ٹھیک ہے. اب یہ فاکتبو امر ہے، ایسے ہی امر ہے جیسے آتو زکاۃ امر ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب کیا اگر کوئی انسان قرض لیتا ہے تو جیسے نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، اگر وہ نہیں لکھے گا تو گناہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جہاں پہ جو امر ہے فاکتبو والا، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. وجوب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آگے جا کے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک اور آیت فرما رہے ہیں کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ اگر آپس میں کوئی بھائی چارگی کا معاملہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری لڑائی نہیں ہوگی، ہم نے قرض لیا، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس آیت نے، یہ آیت صارف ہے امر کو اس کے حقیقی معنی کے لیے، یعنی امر کا حقیقی معنی کیا تھا؟ وجوب. اگر صرف اکتبو ہوتا، یہ والی آیت نہ ہوتی فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جیسے نماز کے چھوڑنے پہ گناہ ہوتا، ایسے اگر کوئی بندے قرض لے کے اس معاملے کو لکھتے نہ تاکہ کل کو لڑائی نہ ہو تو اس کا بھی گناہ ہوتا. لیکن اب امر کے حقیقی معنی سے ہمارے پاس ایک صارف ہمیں مل گیا جو اس کو پھیر رہا ہے کہ یہ جو اذا تداینتم بدین فاکتبوا والا حکم ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کس کے لیے ہے؟ ندب کے لیے کہہ لو، کہ یعنی اچھی بات ہے لکھ لو تاکہ کل کو لڑائی وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ مثال سمجھ گئے نا؟ تو اس کے بعد ایک اور مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اتی منکم الجمعہ فلیغتسل، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی تم میں سے جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے. اب فلیغتسل امر ہے، تو کیا جمعے کے دن غسل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ اتنا ہی گناہ ہوگا اگر کوئی غسل نہیں کرتا؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ بھی جو امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو غسل کرے وہ اچھا ہے، جو وضو کر لے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ جو وضو کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس صارف ہے. صارف کا کیا معنی؟ کہ پھیرنے والا، یعنی جو امر کا حقیقی معنی تھا اس کو پھیر کے اور یعنی وجوب سے کم درجے میں آ کے ندب پہ لے آیا، استحباب پہ لے آیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ مثال سے اب ہم سمجھ رہے ہیں. سمجھ گئے اس کو؟ کہ یعنی جو بات ہم پہلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تعریف و اصول الفقہ تعریفاً اضافیاً، یعنی کہ اب ہم نے اس کی سارا پڑھ لیا، حد اضافی بھی پڑھ لی، حد لقبی بھی پڑھ لی. اب ایک اوور ویو کے طور پہ کہتے ہیں کہ جو اصول الفقہ کی حد اضافی ہوتی ہے یہ اس بچے کی جانب ہوتی ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں ہے لیکن اس کے والد اس کا نام رکھ دیتے ہیں عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اصول الفقہ کی جو حد اضافی کر رہے ہیں وہ اس کے علم کے پیدا ہونے سے پہلے کر رہے ہیں نا، اور جو حد لقبی ہے وہ کیا ہے کہ وہ علم باقاعدہ وجود میں آ چکا ہے تو اب اس کی کیا تعریف ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بچے کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، ماں نے اس بچے کو جنم دے دیا، اب اس کے والد اس کا نام رکھ دیتے ہیں عبداللہ. یعنی یہ سمجھنے کے لیے صرف ہے کہ حد اضافی اور حد لقبی میں فرق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ اصول الفقہ میں ہم احکام سے متعلق جتنی بھی چیزیں آئیں گی، یعنی جو مسائل کے استنباط کے لیے جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ناسخ منسوخ ہے، قرأت شاذ ہے، ٹھیک ہے، قرأت متواترہ ہے، اسی طرح قرأت آحاد ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. یعنی کہ ایک فقہی مسئلے کے، ایک حکم شرعی کے استنباط کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کے، وہ سب کیا ہیں؟ اصول الفقہ کا موضوع ہیں، یعنی ان سے اصول الفقہ میں بحث کی جائے گی. ٹھیک ہے.